السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسلامی کیلنڈر کا آغاز جس مہینے سے ہوتا ہے اسے ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور محرم انہی 4 مقدس مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کو احادیث مبارکہ میں شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم محرم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں تاریخ اسلام کے کئی عظیم اور کربناک واقعات گردش کرنے لگتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں خاص طور پر اس کی 9 اور 10 تاریخ کو شریعت نے ہمیں ایک ایسے خاص عمل کی ترغیب دی ہے جس کے فضائل سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم ایک ایسے راز، ایک ایسے خاص عمل پر تفصیل سے بات کریں گے جسے ہم میں سے اکثر لوگ یا تو جانتے نہیں ہیں یا پھر اسے معمول کی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ عمل عاشورہ کے روزے اور خاص طور پر 9 اور 10 محرم کے روزے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ آخر 2 روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور وہ کون سی برکات ہیں جو اس دن سے وابستہ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کی اصل اہمیت کیا ہے۔ عاشورہ کا دن تاریخ انسانیت کا وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے کئی بڑے نشانات دنیا کو دکھائے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی دن ہے جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا اور آگے بفرا ہوا سمندر تھا تو اسی 10 محرم کے دن اللہ نے سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار لگایا اور فرعون کو اس کے تکبر سمیت غرق کر دیا۔ جب ہمارے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی اس 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور شکر کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اس روزے کی فضیلت پر غور کریں۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ ہی فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی فضیلت اور اس کا اجر آج بھی ویسا ہی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے، صرف ایک دن بھوکا پیاسا رہنے اور اللہ کی رضا کے لیے
ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ تعالی ہمارے پچھلے پورے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس رب کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ اب ہم اس نقطے کی طرف آتے ہیں جو ہماری آج کی اس گفتگو کا سب سے اہم اور مرکزی حصہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ 10 محرم کا روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن وہ اس خاص عمل اور اس باریک حکمت سے واقف نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری حصے میں امت کو سکھائی۔ جب اسلام پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی اپنی ایک جداگانہ اور مستقل شناخت قائم ہو گئی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، عاشورہ کا دن تو وہ ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں، وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ہم انہی کے طریقے پر چلتے رہیں گے؟ یہاں اسلام کا وہ خوبصورت اصول سامنے آتا ہے جو ہمیں ہر حال میں اپنی ایک الگ پہچان بنانے کا درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عبادت کو غیر مسلموں کی مشابہت سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی میں صرف 10 تاریخ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کو ملا لوں گا تاکہ ہماری عبادت کا طریقہ یہودیوں سے الگ ہو جائے۔ لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس سے شریعت کا جو عظیم اصول طے پایا وہ یہ ہے، عاشورہ کا روزہ صرف ایک دن یعنی صرف 10 محرم کو رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ ملایا جائے۔ بہترین صورت یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے 9 تاریخ کا روزہ چھوٹ جائے تو پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ کر اس سنت کو ادا کریں اور یہودیوں کی مشابہت سے بچیں۔ یہی وہ خاص عمل ہے جس سے ہم میں سے بے شمار لوگ ناواقف ہیں۔ ہم ایک روزہ رکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت پوری کر لی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اس کے ساتھ ایک اور روزے کو ملانے کی تھی۔ عاشورہ کے دن کا ایک اور انتہائی خوبصورت اور بابرکت عمل ہے جسے آج کی تیز رفتار اور رسم و رواج سے بھری زندگی میں بھلا دیا گیا ہے، اور وہ عمل ہے اس دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں کشادگی دکھانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اور کشادگی کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرما دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں کے لیے عام دنوں سے ہٹ کر کچھ اچھا کھانا پکائیں، ان کی ضروریات کو خوش دلی سے پورا کریں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اسلاف اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام جیسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پر 50 سال تک عمل کیا اور ہمیشہ یہ تجربہ پایا کہ جس سال عاشورہ کے دن گھر والوں پر وسعت کی، اللہ نے پورا سال ہمارے رزق میں اور ہمارے گھر میں برکتیں نازل فرمائی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ معاشی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں
گھروں میں بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، تو عاشورہ کا دن ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اس مسنون عمل کو اپنائیں اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے اپنے لیے کھولیں۔ محترم سامعین، جہاں دین ہمیں اتنی خوبصورت تعلیمات دیتا ہے، وہیں شیطان اور لا علمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس مقدس مہینے کے حوالے سے کئی غلط فہمیاں اور بے بنیاد رسومات نے بھی جنم لے لیا ہے۔ پہلی غلط فہمی، بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو سوگ اور غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے یا خوشی کی کوئی تقریب منعقد کرنے کو برا اور منحوس خیال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام میں کسی بھی دن، ہفتے یا مہینے کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تمام دن اور مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا اور خوشی منانا بالکل جائز اور درست عمل ہے۔ اس سے رزق یا زندگی میں کوئی نحوست نہیں آتی۔ دوسری غلط فہمی، کچھ لوگوں نے اس مہینے میں کالے کپڑے پہننے، خاص قسم کی ڈشز بنا کر بانٹنے کو فرض یا واجب سمجھ لیا ہے، اور اصل عبادات یعنی نماز، ذکر، اذکار اور روزے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے، نجات اسی میں ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا، اللہ کے حضور توبہ کرنا اور درود و سلام کی کثرت کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی جو اسی 10ویں محرم کو میدان کربلا میں پیش آئی، ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور کسی بھی حال میں نماز کو نہ چھوڑنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں میں نماز اور اللہ کی فرما برداری کو لانا ہوگا۔ سامعین محترم، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ محرم الحرام کے یہ مبارک دن ہم پر سایہ فگن ہیں۔ یہ دن، یہ راتیں، یہ گھڑیاں دوبارہ ملیں گی یا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم اس سال 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ ضرور رکھیں گے۔ ہم ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور اس امید کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ ہمارا رب ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ضرور معاف فرمائے گا۔ آئیے اس دن اپنے دسترخوانوں کو وسیع کریں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے رزق اور ہماری زندگیوں میں برکتیں شامل کر دے، اور سب سے بڑھ کر اپنے دلوں کو ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے پاک کر کے خالصتاً سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محرم الحرام کی حقیقی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت دے، اور ہمارے دلوں میں اپنے دین اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ اس خاص عمل کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔